معزز حاضرین، لیڈیز اینڈ جینٹلمن، M7 سیکٹر B کے مالکان، معزز ڈائریکٹران، مسٹر گوہر اعجاز چیف ایگزیکٹو لیک سٹی، السلام علیکم۔ آج کی تقریب جو ہے وہ تقریباً 12 سال کی کاوشوں کا نچوڑ ہے۔ چیف ایگزیکٹو گوہر صاحب جو ہیں وہ ایک ویل ٹریولڈ ہستی ہیں، تو دنیا میں جہاں تک جاتے تھے انہوں نے ایک کانسیپٹ ڈیولپ کیا کہ جس طرح ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی ریزیڈینشیل کمیونٹی ہولسم طریقے سے لوگ وہ کرتے جس میں رہتے ہیں، پاکستان میں بھی بنانی چاہیے۔ گو کہ ان کا تجربہ جو تھا وہ انڈسٹری، خاص طور سے ٹیکسٹائل انڈسٹری کا تھا، مگر انہوں نے اس وینچر میں کودے اور ایک کانسیپٹ ڈیولپ کیا۔ بہت لوگ جو ہیں ان کے کانسیپٹ سے اس وقت غالباً اگری نہیں کرتے تھے، بٹ ایک سنگل ایڈمنٹ قسم کی سوچ کے مالک ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں کر کے دکھاؤں گا، اور ماشاءاللہ آج مجھے خوشی ہوتی ہے کہ یہ ساری 12 سال کی کاوشیں، جس میں پہلے 3 سال ان کی کانسیپٹ ڈیولپمنٹ تھی، بہت سارے ٹیکنیکل ایسپیکٹس، بہت سارے ٹاؤن پلانرز، انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے انٹرنیشنلی ریناؤنڈ ٹاؤن پلانرز، ان کو اکٹھا کیا، بہت سارے لوگوں سے اپنے اپنے کانسیپٹس لیے اور اس کو مجموعی طور پہ ایک جگہ لے کر آئے اور ایک لیک سٹی کی کانسیپچول پلاننگ ان کو دی، اور پھر اس کی ایگزیکیوشن شروع کی، اور ایگزیکیوشن کے دوران یا اس سے پہلے زمین کی خرید و فروخت وغیرہ وغیرہ۔ لیک سٹی کی لوکیشن جو ہے الحمدللہ آج آپ لوگوں کے سامنے ہے، جس میں جب انہوں نے کانسیپٹ شروع کیا تھا تو لوگ نہیں مانتے تھے کہ یہ اتنی ایکسیسیبل ہوگی، لہٰذا ہم لوگوں کو کافی جدوجہد کرنی پڑی، اور آج مجھے خوشی ہے کہ 3 میجر آرٹیریل روڈز لیک سٹی کو آج ٹچ کر رہی ہیں۔ ایک آپ کی ہے رنگ روڈ، دوسری ہے آلٹرنیٹو رائیونڈ روڈ، اور تیسری جو ہے وہ رائیونڈ روڈ ہے جو کہ وسیع کر دی گئی ہے، چوڑی کر دی گئی ہے، سگنل فری کوریڈور بن گیا ہے، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا۔ اس کی ڈیزائننگ میں گوہر صاحب کی جو کنسیپچول پلاننگ تھی، انٹرنیشنلی ریناؤنڈ ٹاؤن پلانرز اور آرکیٹیکٹس کو اکٹھا کیا گیا تھا، اور اس کی پلاننگ ہوئی سامنے۔ ہماری جو گوہر صاحب کی جو کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ ایک سیکیور گیٹڈ کمیونٹیز ریزیڈنٹس کے لیے بنے، اور اس کے اندر ایک ہب بنے کمرشل ایکٹیویٹی کا۔ الحمدللہ وی ہیو سکسیڈڈ ان اٹ، اور آج آپ کے سامنے لیک سٹی جو ہے وہ کچھ 16,000 کنال پہ محیط ہے، جس میں سے ہم 8,900 کے کو ڈیولپ کر چکے ہیں اور اس کی پوزیشن بھی دے چکے ہیں۔ الحمدللہ بہت سارے مسائل رستے میں آتے گئے، اینڈ ایز اے ٹیم وی ہیڈ بین ایبل ٹو اوور کم دیم۔ چند ایک باتیں جو کہ موڈ پوائنٹ ہیں، وہ یہ ہے کہ لیک سٹی میں آپ کو 24 گھنٹے الیکٹریسٹی الحمدللہ ملتی ہے، جس کا برڈن لیک سٹی کی مینجمنٹ، لیک سٹی کے اونرز اٹھاتے ہیں۔ یہ ایک دس از ناٹ جسٹ اے سنگل چھوٹی جیسی بات کہ جی پرومس کیا تھا، حضور پرومس کیا تھا وابڈا بجلی دیتی نہیں ہے، وابڈا کے اپنے مسائل ہیں، پاکستان میں ایسے بھی الیکٹریسٹی کا فقدان ہے، تو گوہر صاحب نے کہا نہیں، وی ول ہیو آور اون پلانٹ، اور الحمدللہ ہمارا پلانٹ لگ رہا ہے، اور ان دا انٹرم پیریڈ انہوں نے ہمارے شاید 21 جنریٹر آج آپ لوگوں کو بجلیاں دے رہے ہیں، جس کی میجر جو فائنینشیل برڈن ہے وہ لیک سٹی اٹھا رہی ہے۔ ہم نے اپنے اس سارے سفر میں
گوہر صاحب کی جو سنگل پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ جو پرومس کیا ہے اس کو ڈیلیور کرو، اور اس میں ہماری ساری ٹیم ماشاءاللہ سب نے مل کے کام کیا ہے اور آپ کے سامنے ہے۔ اس سیکٹر کو ڈیولپ کرنے کے لیے کرنل نعمان جو ہیں ہمارے ڈائریکٹر، ان کی کاوشیں کا ہم لوگ اپریشیٹ کریں، اور اب ہم ان کو انوائٹ کرتے ہیں کہ اس کے ٹیکنیکل ایسپیکٹس جو M7 کے ہیں اس سے آپ کو آگاہ کریں۔ مسٹر کرنل نعمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم گوہر صاحب اور معزز حاضران محفل، السلام علیکم۔ ایک تو میں فاروق صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ سے خطاب کر سکوں۔ لیک سٹی کی روایات کے مطابق ہماری جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہے وہ تمام کی تمام نہ صرف یہ کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے لیے کے مطابق کی جاتی ہے، بلکہ تمام کی تمام سرٹیفائیڈ ڈیولپمنٹ ہے، اور یہ اب بھی ہم نے جو آپ کو یہ ہینڈ اوور کر رہے ہیں تو اس میں واٹر سپلائی ہو یا سیوریج ہو یا بجلی ہو یا گیس ہو، یہ تمام کی تمام اپنے تمام متعلقہ ادارے یعنی کہ SNGPL، لیسکو، واسا، ٹیپا، ان سب سے 100% سرٹیفیکیشن لینے کے بعد اب ہم یہ سب آپ کے حوالے کر رہے ہیں۔ جس طرح لیک سٹی کے باقی سیکٹرز ہیں اسی طرح M7A اور اب M7B کو بھی انہی سٹینڈرڈز کے اوپر فنش کیا گیا ہے۔ اس میں جس طرح باقی تمام سیکٹرز کے اندر جو کچھ اس وقت سکہ رائج الوقت کام ہے اس سے بہتر کام ہوا ہے، تو یہاں پہ بھی ہم نے ان ساری چیزوں کو اسی طرح جو سکہ رائج الوقت کام ہے اس سے بہتر طریقے سے فنش کیا ہے، جس کا جتنے بھی ٹیکنیکل ادارے ہیں انہوں نے اس کا برملا اعتراف بھی کیا ہے۔ ہماری تمام چاہے وہ سڑک ہو، چاہے واٹر سپلائی یا سیوریج کا کام ہو، وہ سب کا سب جس طرح میں نے پہلے آپ سے عرض کی، وہ واسا سے، ٹیپا سے اور لیسکو سے اور سوئی ناردرن گیس سے پاس کرانے کے بعد 100% سرٹیفیکیشن لینے کے بعد آج ہم آپ کے حوالے اس کو کر رہے ہیں۔ بسم اللہ۔ اب آپ جس طرح رؤوف صاحب نے آپ سے عرض کی تھی، آپ اپنے پوزیشن لیٹرز لیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھروں کی تعمیر کا سلسلہ جو ہے اس کو شروع کیجئے۔ ونس اگین آپ سب کو بہت بہت مبارک۔ السلام علیکم۔ Please give him a big hand. I would like to call Mr. Gauhar Ajad for a short brief on it. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہر نماز میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جتنے لوگوں نے لیک سٹی میں پلاٹس یا گھر لیے ہیں، اللہ مجھے ان سب کی امانتوں کو ان کی امیدوں سے بہتر ان کو پوزیشن اور ڈلیوری دینے کی توفیق دے۔ الحمدللہ آج یہ دن جو ہے 7B کے ان 500 کسٹمرز کے ساتھ منا رہے ہیں جن کا آج کے دن ہماری انجینئرنگ اور مینجمنٹ ٹیم نے مکمل کرنے کے بعد آپ کو آج انوائٹ کیا ہے کہ آپ نے جو پلاٹس اپنے بک کرائے تھے 7B سیکٹر میں، اپنے پلاٹس کو جو ہے جا کے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملیز کے ساتھ وزٹ کریں، اس کے پارکس کو انجوائے کریں، اس کی جتنی ڈیولپمنٹ انفراسٹرکچر کی ہوئی ہے لیک سٹی کی اس کو دیکھیں۔ اور میری یہ صرف آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ آج کے دن آپ لیک سٹی آئٹ بننے جا رہے ہیں، اور میں لیک سٹی آئٹ کو جب میں نے یہ لفظ جو ہے وہ آج سے 8 سال پہلے پہلی دفعہ لانچ میں
پہلے پروجیکٹ میں یہ لفظ استعمال کیا تھا، تو آپ نے کہا کہ یہ کیوں آپ لیک سٹی ہائٹ کا ورڈ استعمال کر رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ آج کے دن لاہور پہچانا جاتا ہے لاہوری کے نام سے، انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے کل میں لاہور لیک سٹی ہائٹس کے نام سے پہچانا جائے گا۔ مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ جو وعدے ہم نے آپ سے کیے تھے اور جو وعدے آپ سے کر رہے ہیں، وہ تمام وعدے اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل کرنے کی توفیق دے گا۔ مجھے اس بات کی آج خوشی ہے کہ نہ صرف لیک سٹی اپنی ڈیولپمنٹ کو جس طریقے سے اس نے کمٹمنٹ کی تھی اس کو مکمل کر کے آپ کو آج پوزیشن دینے کے قابل ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ آج لیک سٹی لاہور کی بہترین لوکیشن بن چکی ہے۔ نہ صرف لیک سٹی جو ہے اس کو رائیون روڈ ایک نئے طرز کے حساب سے مکمل ہو کے کنیکٹ کر رہی ہے، بلکہ آج لیک سٹی 4 ڈیولپ سوسائٹیز کے ساتھ 5 منٹ کے مسافت پہ کنیکٹ ہو چکی ہے آلٹرنیٹ رائیون روٹ کے تحت۔ اگر آپ میں سے آج کچھ لوگوں نے اس پہ سفر نہیں کیا تو میں آپ لوگوں کو یہ ضرور دعوت دوں گا کہ واپسی پہ آپ M3 سیکٹر سے باہر نکل کے آلٹرنیٹ رائیون روٹ سے آپ سیدھا 4 منٹ یا 5 منٹ کی مسافت پہ، اور یہ 150 فٹ کی جو بلیوارڈ پچھلے 7 مہینے میں مکمل ہوئی ہے، اس سے لیک سٹی اس وقت جو ہے وہ شہر کا حصہ بن گئی۔ لیک سٹی پہلے آپ کے پاس صرف ایک راستہ تھا رائیون روڈ آنے کا، اور میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ ڈیفنس چوک کے بعد سے لے کے لیک سٹی تک کا جو سفر تھا 6 کلومیٹر، اس 6 کلومیٹر کو سفر کو دیکھ کے مجھے کبھی اطمینان نہیں ہوتا تھا۔ آج کے دن جب میں روڈ کو دوبارہ دیکھتا ہوں، جس طریقے سے روڈ کی تزئین و نمائش ہوئی ہے رائیون روڈ کی، آج کے دن میں جب اس کو آلٹرنیٹ رائیون روڈ کے تھرو اس کو اپروچ کرتا ہوں، آج کے دن جب میں لیک سٹی کی اپنی شاہراہوں کو دیکھتا ہوں جو کہ 150 فٹ کی شاہراہ آپ کو ہر سیکٹر کے اندر لے کے جا رہی ہے، آج کے دن جب میں اس کے خوبصورت پارکس، اس کی پلاننگ دیکھتا ہوں کہ آپ کے کسی سیکٹر کے اندر جو ہے وہ کوئی کمرشل ایکٹیویٹی نہیں ہے، تمام کمرشل ایکٹیویٹی سیکٹر کے باہر ہے، تاکہ کوئی بھی ایسا شخص آپ کے اس سیکٹر میں انٹر نہ کر سکے جو کہ اس کا رہائشی یا آپ کا مہمان نہیں ہے۔ اس سیکٹر کے اندر 2 گیٹس جو ہے اس کو کنیکٹ کر رہے ہیں، ایک مین 150 فٹ کی بلیوارڈ سے سیکٹر 7 کا گیٹ ہے، دوسرا گیٹ جو ہے آپ کے سامنے 150 فٹ کی بلیوارڈ سے جو ہے وہ اس کو انٹر کر رہا ہے۔ یہ دونوں گیٹس کے تھرو آپ لیک سٹی مینجمنٹ کے ممبر اور ممبرشپ کارڈ کے تحت ہی انٹر ہو سکے گا، تاکہ آپ کے بچے یہاں پہ اگر کھیل رہے ہیں پارکس میں، اگر آپ کے بچے یہاں سائیکل چلا رہے ہیں، آپ کے بچے باہر جو ہے کوئی بھی اسپورٹس ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، تو آپ کے بچوں کو کسی بھی صورت میں کوئی ایکسپوجر نہیں ہونا چاہیے کہ یہ بچے جو ہے وہ کسی عام چلتی شاہراہ پہ۔ یہ وہ کانسیپٹ تھا جس کانسیپٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے جو ہے ہمیں انٹرنیشنل ماسٹر پلاننگ کے لیے جو ہے وہ لوگوں کو لانا پڑا کہ کیسے ہو کہ ہر سیکٹر کے سامنے سے 150 فٹ کی بلیوارڈ گزرے اور ہر سیکٹر کے سامنے اس کو گیٹ جو ہے اس کو ملے۔ ہر سیکٹر کے سامنے سے جب 150 فٹ کی بلیوارڈ جائے تو اس کے اوپر آپ کو کمرشل جو آپ کی ضروریات ہیں وہ ضروریات مل سکیں، تاکہ آپ کو جو ہے وہ مسافت نہ کرنی پڑے، آپ کو جو ہے وہ اپنی سڑکوں پہ سکولز کی وجہ سے ٹریفک کی بندش کا سامنا نہ کرنا پڑے، بلکہ
آپ کو جو ہے تمام اسکول سسٹمز جو اس وقت موجود ہیں وہ تمام آپ کو 3 سے 5 منٹ کے واکنگ ڈسٹینس پہ 150 فٹ کے بلیوارڈ پہ ملے، اور وہ اسکولز بھی ایسے ہوں جس میں کسی ٹریفک بلاکیج کا جو ہے کوئی بھی جو ہے کسی وقت جو ہے وہ تکلیف کا سامنا نہ پیش کرنا پڑے۔ لیک سٹی کے اندر ہم نے آغاز کیا ہے لیک سٹی کمیونٹی کلب کا، تاکہ آپ کے بچے تمام سپورٹس فیسلٹیز اس لیک سٹی کمیونٹی کلب کے اندر انجوائے کر سکیں۔ ہم نے اس میں لیک سٹی گولف اینڈ کنٹری کلب بنایا ہے، جس میں لیک سٹی گولف اینڈ کنٹری کلب جو کہ ایک سیپریٹ کمپنی ہے، اس کی آپ ممبرشپ لے کے اس کو جو کہ پاکستان کا بہترین گولف کورس ڈیولپ ہوا ہے اس کو انجوائے کر سکے۔ لیک سٹی مال کی تعمیر اس وقت جو ہے وہ جاری ہے، جس کا لیک سٹی کا پہلا اس کا مال کا فیز، اس کا لیک سٹی سنیما پچھلے سال اس کو جو ہے اس کا آغاز کر دیا گیا، اور میں حیران ہو گیا جب اس سال جو ہے وہ عید کے موقع پہ مجھے سنیما کی ٹیم نے کہا کہ رات کو 2 بجے کا بھی شو جو ہے وہ ہاؤس فل تھا۔ تو اس کا مطلب ہے الحمدللہ یہاں پہ رات کو 2 بجے بھی لیک سٹی کے اندر لوگ آتے ہوئے اس بات کا اطمینان رکھتے ہیں کہ وہ اپنی فیملیز کے ساتھ آ کے جو ہے وہ لیک سٹی کے اندر آرام سے اور سیکیور طریقے سے کوئی بھی اپنی ایکٹیویٹی انجوائے کر سکیں گے۔ لیک سٹی کے اندر جو ہے کمرشل بلیوارڈ پہ ایک اسپیشل سیکٹر رکھا گیا ہے جس میں کیفیز اور ریسٹورنٹس کی جو ہے وہ اسپیشل بلاک رکھا گیا، اور مجھے امید ہے کہ اس سال میں وہ کیفیز اور جو ہے ریسٹورنٹس کا بلاک چل سکے گا۔ لیک سٹی کے مین کمرشل بلیوارڈ کے اوپر ہم نے تمام لاہور کے سب سے بڑے ریل اسٹیٹ ایجنٹس کو دعوت دی، جنہوں نے اپنے دفاتر وہاں پہ کھول دیے ہیں، تاکہ اگر آپ کو کسی صورت میں ریسیل کرنی ہو اپنی پراپرٹی، آپ کو کسی صورت میں تکلیف پیش نہ آئے۔ ہم نے لیک سٹی میں جو نظام آپ کو دینے جا رہے ہیں وہ نظام اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے دینے جا رہے ہیں کہ لیک سٹی نہ صرف آپ کے لیے ایک رہائشی منصوبہ ہو، بلکہ لیک سٹی آپ کے لیے ایک طرز زندگی ہو، وہ طرز زندگی جو آج کسی بھی جگہ دنیا میں کسی بھی ماڈرن لائف سٹائل کمیونٹی میں جو بھی فیسلٹیز پرووائڈ کی جاتی ہیں وہ تمام لائف سٹائل جو آپ کی ضروریات ہیں، جو لائف سٹائل ایمینٹیز ہیں، وہ تمام چیزیں آپ کو یہاں پہ پرووائڈ کی جائیں۔ میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ سب کو جو ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو اپنے بچوں اپنی فیملیز کے ساتھ یہاں پہ ہنسی خوشی اور اپنی زندگی کی خوشیاں اپنے بچوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو رحمتوں میں انجوائے کرنے کی توفیق کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے ہمیشہ اور آپ کی آنے والی جنریشن کو بھی ہمیشہ لیک سٹی آئٹ بنائے۔ تھینک یو ویری مچ۔ میں آج گور اعجاز صاحب کو فیز 7B کے کمپلیٹ ہونے پر بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جتنی لگن اور جتنی محنت سے انہوں نے اس کی ڈیولپمنٹ پہ کام کیا ہے، میں ان کے ساتھ انوالو رہا، میں ان کو دیکھتا رہا، اچھا وقت بھی دیکھا انہوں نے، برا وقت بھی دیکھا، مگر انہوں نے میک شور کیا کہ یہ سارے کے سارے پلاٹ کمپلیٹ ہوں اور اس اسٹینڈرڈ پہ کمپلیٹ ہوں جو کہیں اور پہ بھی نہ ہوں۔ تو میری طرف سے آپ سب کو اور لیک سٹی کو بہت بہت مبارک ہو اس کی کمپلیشن پر۔ شکریہ۔ اب میں گزارش کروں گا معین صاحب سے، جو کہ کنسلٹنٹ ڈیل کے آنر ہیں، وہ بھی ہمارے اسٹریٹجک پارٹنر ہیں فار دا ریئل اسٹیٹ سیلس، کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں لیک سٹی کی ڈیولپمنٹ، اس کی مارکیٹ پرائز کے اوپر۔ تو پلیز گیو دیم بگ ہینڈ معین صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام خواتین و حضرات کو میں خوش آمدید کروں گا اس فنکشن پہ، اور سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا گوہر اعجاز صاحب کا، جنہوں نے یہ ہم جیسے جو پراپرٹی ڈیلر حضرات ہیں ان سب کو موقع دیا اتنی اچھی سوسائٹی میں اپنے آفیسز بنانے کا۔
20-22 سال سے میں اس فیلڈ سے وابستہ ہوں. ابھی تک بحریہ ٹاؤن سمیت میں نے DHA بحریہ اس ایریے کے کوئی ایسی سوسائٹی نہیں دیکھی الحمدللہ جس طرح کی لیک سٹی ہے. اتنی زبردست ڈیولپمنٹ, اتنی زبردست سوسائٹی, ایک ویژن لے کے چلے ہیں اور الحمدللہ انہوں نے اس کو پورا کیا ہے. تو شکریہ گوہر صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ یہاں پہ ہمیں دفتر بنانے کی اجازت دی, اور میں اس چیز پہ فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں لیک سٹی کا آتھورائز ڈیلر ہوں. دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں کو, تمام ممبرز جنہوں کو یہ پلاٹ آپ لوگوں نے صبر کیا 8 سال 7 سال اس کی پوزیشن کے لیے انتظار کیا, آپ سب کو مبارک پیش کروں گا کہ آپ لوگوں نے, آپ کے صبر کا پھل بہت میٹھا ہے. الحمدللہ آپ لوگوں کو آپ کی پرائسز 5 گنا ہو گئی ہیں. کم از کم ایک پلاٹ جس نے بک کروایا تھا 8 سال پہلے, آج وہ 5 گنا منافع آرام سے لے سکتا ہے. کسی وقت کوئی صاحب بھی اپنے پلاٹ بیچنا چاہیں تو ہم لوگ, دفتر ہمارے مین بولے وارڈ پہ ہے, کوئی صاحب بھی اپنے پیسے 5 گنا کے حساب سے ہمارے سے آ کے لے لیں. یہ اوپن آفر ہے ساروں کے لیے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. آپ سب کو اللہ پاک مبارک کرے یہ, اور ایک دفعہ پھر میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں پوزیشن کی. تھینک یو. خواتین و حضرات, آپ لوگوں کو میں دوبارہ سے مبارکباد دیتا ہوں, اور ابھی میں گزارش کروں گا ہمارے چیف ایگزیکٹو گوہر اعجاز صاحب سے. پہلے تو انہوں نے آپ سے شیئر کیا آج تک کا سفر, جس طرح سے یہاں تک ہم نے ڈیولپمنٹ کیا ہے. ابھی ہم نے آگے مزید جو سیکٹرز اور فیزز کی ڈیولپمنٹ شروع کی ہوئی ہے, سیل شروع کی ہوئی ہے, کہ میں گزارش کروں گا کہ وہ اس کے اوپر بھی ہمیں ایک بریف دیں. سر پلیز. میں نے ایک چیف گیسٹ اور اپنے 3 ریئل اسٹیٹ ایجنٹس جن کے دفاتر یہاں موجود ہیں, ان کے تمام کے جو ٹاپ پروپرائٹرز ہیں ان کو ریکویسٹ کی, اس میں ندیم صاحب NM اسٹیٹ, حاجی ادریس صاحب البدر اسٹیٹ اور معین صاحب کنسلٹنٹ ڈیل. اس کا مقصد تھا آپ کے سامنے ان کو پیش کرنے کہ آپ نے آج الحمدللہ جو چیز ایک لیک سٹی کے اوپر آپ نے ٹرسٹ کیا, اس وقت یہاں صرف کھیت تھے, اور آپ نے اپنی جو ہے وہ, مجھے یقین ہے کہ آپ نے اپنے بہت سارے اخراجات کو جو ہے وہ بچا کے اور اپنی جو ہے وہ حلال کی روزی میں سے پیسے اس کی انسٹالمنٹس میں ادا کیے. اور ہم ہر وقت اس بات کو جو ہے سامنے رکھ کے چل رہے تھے کہ جب کوئی آدمی پلاٹ خریدتا ہے وہ اپنی فیملی کی سیونگز کر رہا ہے, اور اس سیونگز سے وہ ایک ایسی انویسٹمنٹ کر رہا ہے جس سے اس پراپرٹی کو اس کے اچھے برے وقت میں کام آ سکے, یا جس پہ وہ اپنے گھر کی تعمیر کر سکے. تو میں نے اپنی جو آپ کو اوپننگ اسپیچ میں ایک دعوت دی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں پہ آباد رکھے, اس کے بعد میں نے دوسرا سیگمنٹ دیا کہ اگر آپ کو کسی کو بھی, خدا کا شکر ہے, لیک سٹی کا اپنی پراپرٹی جو آج آپ کو ملنے جا رہی, آج اس کی مارکیٹ ویلیو آپ کو ریل اسٹیٹ ایجنٹس نے, یہاں میں نے کھڑے کھڑے دیکھا تو انہوں نے 40 لاکھ روپے شاید ندیم صاحب نے یا حاجی صاحب نے بتائی, اور کھڑے کھڑے ہی انہوں نے 50 لاکھ روپے کر دیا آپ کے 5 مرلے کے پلاٹ کا دام. تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ ان تمام جو خوشیاں ہیں وہ دیکھنے کی توفیق دے. مگر میں صرف ایک بات بتاتا چلوں جس کو بتانے کے لیے میں واپس آیا. آپ کی اس فیس کی ڈیولپمنٹ آج سے 4 سال پہلے مکمل ہو چکی ہے. میں نے شاید آج سے 1.5 سال پہلے تمام لیک سٹی کے کسٹمرز کو بلایا تھا کہ آپ کی ڈیولپمنٹ مکمل ہو چکی ہے, اور مجھے لیک سٹی کو جو ہے
اس کی پوزیشن کے لیے بھی کمپلیشن سرٹیفکیٹ LDA سے لینے کی ضرورت ہے. اور میں جب تک کمپلیشن سرٹیفکیٹ 1 فٹ کا نہ لوں, میں پوزیشن اگر دوں گا تو میں اس امانت میں خیانت کر دوں گا جس کا وعدہ میں نے اللہ سے کیا ہوں. مجھے معلوم نہیں کہ کوئی سوسائٹی ایسی ہو جو آپ کو پوزیشن دینے آ جائی ہے اور آج سے جو ہے صرف 2 مہینے اور 10 دن پہلے 13 مئی 2016 کو 8,792 کنال کا فائنل کمپلیشن سرٹیفکیٹ LDA سے حاصل کیا. اس میں جو مائنر تبدیلیاں اگر LDA نے کمپلیشن سرٹیفکیٹ میں دی ہیں ان کو بھی یہاں مکمل کیا, اور اس کے بعد آج بلا کے آپ کو اس کا جو ہے الحمدللہ اس کا پوزیشن دیا جا رہا. اس سوچ کے پیچھے جو ہے میں نے پہلے کہا کہ آپ نے جب لیک سٹی سے پلاٹ بک کرایا وہ آپ کی امانت تھی. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور اللہ تعالیٰ نے لیک سٹی کی ٹیم کو آج سرخرو کیا ہے کہ وہ آپ کو جو ہے وہ آج اس پوزیشن دینے کی قابل ہوئی ہے. تمام ریگولیٹری اینڈ مینڈیٹری اپروولس کرنے کے بعد لیک سٹی میں خاص کیا بات ہے؟ ہمارا تعلق کاروبار اور صنعت سے. کاروبار اور صنعت کا ایک اصول ہے کہ میں نے اگر صنعت لگائی تو صنعت لگانے کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ صنعت لگانے سے پہلے اس کا مال بیچ لیں. صنعت لگانے کے لیے پہلے اس کی زمین خریدی جاتی ہے, اس کے بعد اس کی مشینری خریدی جاتی ہے, اس کے بعد اس کی پلاننگ کی جاتی ہے, اس کے بعد اس صنعت کو اس مشین کو اریکٹ کیا جاتا ہے, اس مشین کو بنایا جاتا ہے, اس پروڈکٹ کا اس کا برانڈ نیم بنایا جاتا ہے, اور اس کے بعد اس پروڈکٹ کو مارکیٹ میں جو ہے بیچا جاتا ہے. خدا کا شکر ہے لیک سٹی نے وہ تمام بزنس کے اصول جو کہ تجارت اور صنعت کا جو ایک مستند جو ہے کلیہ ہے وہ تمام چیزیں فالو کی. آج بھی خدا کا شکر ہے لیک سٹی صرف ایک ایسی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جو کہ 2000 ایکڑ زمین آج سے 12 سال پہلے خرید کے اس کو 100 ایکڑ کے بلاکس بنا کے جو ہے 2.5 سے 3 سال کی جو ہے انسٹالمنٹس کے اوپر اپنے لوگوں کو آفر کر رہی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سب لوگ جب اپنی انویسٹمنٹس کریں, آپ سب لوگ جو اپنی زندگی کی پونجی پلاٹس کے اندر یا اپنے گھر بنانے کے لیے لگائیں, آپ برائے مہربانی ایسی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں کریں, کیونکہ وہ سیونگز یا وہ پیسہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو آپ کے بچوں کے یا آپ کے کام نہ آ سکے جب آپ کو ضرورت پڑے. الحمدللہ we wish you the best. Haiti is there and we welcome you again to be Lake City Heights. Thank you very much.